عزیزان من، یہ ہمارے شہر کا ایک بہت معروف پرائیویٹ ہسپتال تھا جس میں اس وقت میں موجود تھا۔ میں نے ڈاکٹر کی فیس ادا کر کے اپنے نمبر کی سلپ حاصل کی اور استقبالیہ کے بالکل سامنے خالی کرسی کو پا کر اسی پر براجمان ہو گیا۔ جس اسپیشلسٹ کے لیے میں نے نمبر حاصل کیا تھا اس کی فیس کافی زیادہ تھی۔ بہرحال میں اپنی کرسی پہ بیٹھا دیکھتا رہا، لوگ آتے رہے، اپنے نمبر لگواتے رہے اور اپنی باری پر ڈاکٹر کو چیک کروا کر چلتے بنے۔ ایسے میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت استقبالیہ تک پہنچتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں امیدوں کے چراغ جل رہے تھے، مگر جیسے اس نے فیس کا سنا، اس کی آنکھوں میں امیدوں کے چراغ بجھتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اس کے چہرے پر مایوسی کے سائے تھے۔ اس نے ہلکی آواز میں اپنے بیٹے کے ساتھ کچھ بات کی اور دونوں دروازے کی طرف بڑھے۔ ایسے میں اٹھا اور میں نے ان کا راستہ روکا اور اپنا نمبر اور رسید انہیں دے دی۔ اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، مگر بہت عرصے سے میرا یہ معمول ہے۔ میں ہر مہینے اس ہسپتال کا چکر لگاتا ہوں اور ایک نمبر حاصل کرتا ہوں، وہاں بیٹھ کر انتظار کرتا ہوں، اور جیسے ہی مجھے کوئی مستحق مریض نظر آتا ہے میں اپنا نمبر اس کے حوالے کر دیتا ہوں اور شکریہ ادا کر کے خاموشی سے اپنے گھر کا راستہ لیتا ہوں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دیر تک زندہ رہنا چاہتے ہیں، مگر ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ دیر تک وہی زندہ رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہے گا جو سکھ بانٹے گا، آسانیاں تقسیم کرے گا۔